الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت توں گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بے حد و بے حساب و لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، اسلام ہمیں کاروبار کرنے، محنت، مشقت اور تجارت کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ نہ ہی اسلام دنیا کمانے سے منع فرماتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معاشی نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے ضرور کام کرو، ضرور تجارت کرو، ضرور محنت مشقت کرو، تاکہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہو۔ اسلام جس چیز سے روکتا ہے وہ ہیں دو چیزیں،
اسلام مال کی محبت سے روکتا ہے، اسلام دنیا کی محبت سے روکتا ہے، دنیا کمانے سے نہیں روکتا، دنیا کی محبت سے روکتا ہے۔ اور اسلام مال جمع کرنے سے روکتا ہے۔ یہ بنیادی دو نقطے آپ ذہن میں رکھیے کہ اسلام دنیا کی محبت، مال کی محبت سے روکتا ہے، اور اسلام مال جمع کرنے سے روکتا ہے۔ اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا، محنت، مشقت اور مزدوری کرنے سے نہیں روکتا۔ جانے جانا میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی امامت فرما کر مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے۔ حضور مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے تھے اور صحابہ پاس موجود تھے۔ منہ اندھیرے قریب سے ایک شخص گزرا جس کے کاندھے پر لکڑیوں کا گٹھا تھا، اور وہ بازار مدینہ کی طرف لکڑیاں بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ کچھ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، جتنی صبح یہ شخص اٹھ کر جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹ کر اتنی صبح واپس آ گیا، کاش یہ اتنا جلدی اللہ کے لیے اٹھا ہوتا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر یہ شخص صبح سویرے اس لیے گیا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو فقر سے بچائے اور خود کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، اور اپنی اولاد کے روزی کے لیے اگر یہ شخص صبح سویرے گیا ہے، تم جتنے کھڑے ہو، اگر تم نے صبح اٹھ کر نماز تہجد پڑھی ہے تو تمہاری تہجد سے یہ بندہ افضل ہے۔ اس لیے اسلام روزی کمانے سے نہیں روکتا، اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا کہ ہم نے رہبانیت کا تمہیں حکم نہیں دیا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ دنیا چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ؟ ہم نے تمہیں کب کہا ہے کہ کام کاج نہ کرو اور دوسروں کے محتاج بن کر تم کسی دربار میں یا کسی خانقاہ میں یا کسی تم مسجد میں بیٹھ جاؤ؟ اسلام کہتا ہے کب تمہیں یہ کہا گیا ہے؟ ہاں، امت کے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، لیکن یہ حکم ساری امت کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے کچھ افراد کے لیے ہے، اور باقی امت پر یہ لازم ہے کہ وہ کام کاج کریں، اپنی ضروریات کو بھی پورا کریں، اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں۔ میں پھر دوبارہ بنیادی نقطے کی طرف آپ کو لا کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ سب سے پہلے ذہن نشین فرما لیں، اسلام دولت کمانے سے روکتا نہیں ہے، اسلام محنت مشقت سے روکتا نہیں ہے، اسلام تجارت کرنے سے روکتا نہیں ہے، کام کاج سے روکتا نہیں ہے۔ اسلام روکتا کس سے ہے؟ اسلام تین باتوں سے روکتا ہے۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت سے۔ نمبر دو، دولت کی محبت سے۔ نمبر تین، دولت جمع کرنے سے۔
اسلام ان 3 باتوں سے روکتا ہے۔ اس کے پیچھے اسلام کی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں نظام زکوٰۃ دیا ہے۔ اگر ہم نظام زکوٰۃ پر غور کریں تو نظام زکوٰۃ کے پیچھے بنیادی طور پر جو نقطہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ کرنا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے، اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت میں شدت دیکھیے، جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا قرآن میں وہاں وہاں ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ نماز و زکوٰۃ کو جوڑ کر قرآن نے بیان کیا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پھر مال کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے اسلام نے کیا کہا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ کے اندر، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں پھر اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن یہ مال اژدہے کی شکل بن کر ان سے لپٹے گا، یہ اپنا آپ بچاتے پھریں گے، یہ اس کو اپنے وجود سے اتارنے کی کوشش کریں گے، وہ ان سے لپٹے گا اور یہ اس کو اتار کر پھینکنے کی کوشش کریں گے، اور یہ منظرنامہ کتنے عرصہ رہے گا؟ 50,000 سال ان کی اور اس اژدہے کی جنگ میدان محشر میں 50,000 سال رہے گی۔ وہ اژدہا ان کے وجود سے لپٹا ہوا ہوگا اور یہ اس اژدہے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اژدہا آگے سے جواب کیا دے گا؟ آج تو مجھ سے بھاگتا کیوں ہے؟ میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ وہی تو تیرا مال ہوں جسے بینک محفوظ کرتا تھا، جسے تو نے اپنے گھر کے تہہ خانوں میں لاکر بنا کر رکھے ہوئے تھے، ان لاکروں میں محفوظ کرتا تھا، تم بینک کے لاکروں میں رکھتا تھا، تم مالیاتی اداروں میں جا کر محفوظ کرتا تھا، تو لوگوں کے پاس بطور امانت رکھتا تھا۔ جس مال سے تجھے اتنی محبت تھی کہ جس کو تم 4 ڈائریوں پر لکھ کر رکھتا تھا کہ کس بینک میں میرے کتنے اکاؤنٹ ہیں، کتنا پیسہ ہے، وہی تو تیرا مال ہو۔ کل تک جس سے تم محبت کرتا تھا آج نفرت کیوں؟ کل تک جس سے اتنا پیار تھا آج اس سے نفرت کیوں ہے؟ یہ صرف میدان محشر کی سزا ہے، محشر کے بعد کی جو سزا ہے وہ اس سے جدا ہے۔ اب اسلام نے اتنے سخت احکامات کا حکم کیوں دیا؟ اس کی بنیادی وجہ سمجھنے کی کوشش۔ اسلام سب سے پہلے ارتکاز دولت سے روکتا ہے۔ ارتکاز دولت معاشرے کے اندر تفریق پیدا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ لوگ دولت جمع کر کے اتنے امیر ہو جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ غریب تر ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے کہا دولت کو جمع نہ کرو۔ ارتکاز دولت تمہارے ذہنوں کو فرعون بنا دے گی، ارتکاز دولت تمہارے اندر قارون کی روح بیدار کر دے گی۔ اسلام کہتا ہے دولت کو پھیلاؤ، اسے جمع کرنے کے بجائے تم اس سے کاروبار کرو۔ کاروبار سے فائدہ کیا ہوگا؟
کئی لوگ غریب منسلک ہو جائیں گے. تم ایک شاپ بناتے ہو، تم اپنی شاپ پر کئی چیزیں رکھتے ہو. اب کتنے لوگ تم سے منسلک ہو گئے؟ کوئی تمہیں ٹافیاں دینے آتا ہے، کوئی تمہیں بسکٹ دینے آتا ہے، کوئی تمہیں بوتلیں دینے آتا ہے، کوئی تمہیں چینی دینے آ رہا ہے، کوئی تمہیں سیویاں دینے آ رہا ہے، کوئی تمہیں دال بیچنے آ رہا ہے. اب کتنے لوگ تمہارے ساتھ منسلک ہو گئے جن کا چولہا تمہاری وجہ سے جلنا شروع ہوا، جن کے گھر میں روزی تمہاری وجہ سے آنا شروع ہوئی. ان کے ہاتھ اٹھیں نہ اٹھیں، ان کے اندر سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں یا نہ نکلیں، لیکن جس خالق نے اجر دینا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. وہ تو اس حقیقت سے واقف ہے نا کہ میرے اس بندے کے کام کی وجہ سے کتنے گھروں میں روزی پہنچی ہے. اسلام اس لیے کہتا ہے دولت کو جمع مت کرو، دولت کو معاشرے میں پھیلا کر رکھو. نمبر 2، جب تم کاروبار کرو گے، کاروبار کے ذریعے تجارت کو جب تم اصول اسلام پر قائم رکھو گے تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر رکھنا، تجارت کو انبیاء کا پیشہ سمجھ کر کیا جائے، تجارت کو اسلام کا حکم سمجھ کر کیا جائے تو پھر کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے کاروبار میں نقصان آ جائے. آپ غربا کا حصہ نکالیں، آپ پوری زکوٰۃ ادا کریں، آپ کسی سائل کو خالی نہ جانے دیں، آپ ملاوٹ نہ کریں، آپ بے ایمانی نہ کریں، آپ جھوٹ سے سودا نہ بیچیں، آپ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، آپ اپنے کاروبار میں ملاوٹ نہ لائیں، آپ سود کا پیسہ شامل نہ ہونے دیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تجارت انبیاء کا پیشہ، اور اللہ نے ایسے تاجروں کے لیے حکم کیا رکھا ہے؟ قیامت کے دن میں ایسے تاجروں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا کہ جنہوں نے اپنی تجارت کو اصول انبیاء پر کیا ہوگا. اب مجھے آپ بتائیے آپ کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی آپ کو تجارت میں نقصان نہیں ہوگا جب آپ اس اصول پر تجارت کریں گے. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسلام کہتا ہے دولت کو اگر تو بینک میں جمع کر کے رکھتا، کتنے لوگوں کے چولہے بند رہتے، کتنے لوگ جو تیرے ساتھ منسلک ہوئے ان کا نظام جو ہے وہ نہ چلتا، اور پھر اوپر سے جو سنت پر عمل کی وجہ سے تجھے اجر دیا جا رہا ہے وہ اجر سے تو محروم ہو جاتا. اب جو سائل تیرے دروازے پر آئے، تو نے اگر دولت بینک میں رکھی ہوتی تو انہیں کچھ بھی نہ دیتا. تو اب کام کر رہا ہے، تیرے دروازے پر کوئی سائل آیا ہے، تو نے اسے دیا، اب اس کے دل سے جو تیرے لیے دعائیں نکلے گی وہ دعائیں تجھے کتنا کامیاب کریں گی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں مجھے بیعت کر لیجیے. صحابہ باقاعدہ طور پر حضور سے بیعت ہوتے تھے. بیعت کا تصور یہ کوئی نیا نہیں ہے، قرآن کریم نے باقاعدہ بیعت کا ذکر کیا ہے. صحابہ حضور سے باقاعدہ بیعت ہوتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کل کی بات ہے، کل کی بات نہیں ہے. قرآن میں بیعت کا ذکر ہے، بیعت رضوان کا ذکر ہے. حضور نے جب ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی صحابہ سے، حضور جب بھی کسی کو کلمہ پڑھاتے تھے، کلمہ پڑھانے کے بعد پھر چند دنوں کے بعد حضور باقاعدہ اس بندے کی سے بیعت اپنی لیتے تھے کہ میرے دست مبارک پر بیعت کرو. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور مجھے بیعت کیجیے. سرکار نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، 3 وعدے مجھ سے لیے. اب ذرا سننا بیعت کے لیے حضور جو وعدے لے رہے ہیں. فرمایا جابر وعدہ کرو. کس بات کا؟ نماز نہیں چھوڑو گے. میں نے عرض کیا حضور میں وعدہ کرتا ہوں. فرمایا جابر وعدہ کرو میرے ساتھ. کس بات کا؟ اگر صاحب نصاب بن گئے تو زکوٰۃ پوری دیا کرو گے.
میں نے عرض کیا حضور میں وعدہ کرتا ہوں میں پوری زکوٰۃ دیا کروں گا اگر اللہ نے مجھے مالدار کر دیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر مجھ سے وعدہ کرو۔ حضور کس بات کا؟ فرمایا اس بات کا وعدہ کرو اللہ کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ میں نے کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں۔ جب میں نے 3 باتوں پر حضور سے بیعت کر لی تو حضور نے کیا فرمایا؟ جابر تم میرا مرید ہو گیا، اب میں تیرا ذمہ دار ہو گیا۔ اب حضور نے بیعت کس بات پر لی؟ نماز پر، زکوٰۃ پر اور شرک کے اعتراض پر۔ یہ 3 باتوں پر میرے آقا نے حضرت جابر کی بیعت کی۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ زکوٰۃ اسلام کا کتنا بنیادی رکن ہے۔ پھر اسلام کے 5 جو ارکان سکول کی کتابوں میں بھی ابتدائی کلاسوں میں پڑھائی جاتے ہیں، وہ 5 ارکان میں تیسرا اساسی رکن زکوٰۃ ہے۔ تیسرا اساسی رکن زکوٰۃ ہے۔ 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے اور 2 سن ہجری کو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ اسلام نے دونوں ایک ہی ہجری میں فرض کی ہے۔ اب اس کے پیچھے بنیادی نقطہ دیکھیے، زکوٰۃ کے ذریعے آپ کے جسم کی روزوں کے ذریعے آپ کے جسم کی طہارت ہوتی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے آپ کے مال کی طہارت ہوتی ہے۔ اگر آپ لفظ زکوٰۃ پر غور کریں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاکیزہ ہوں۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ افزائش۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ بروتری۔ اب زکوٰۃ کے لفظ کو باقی ساری چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں، اسلام نے جو زکوٰۃ کے لیے لفظ زکوٰۃ چنا اس میں اسلام ساری حکمتیں بیان کر گیا۔ اسلام کر گیا کہ زکوٰۃ سے تیرا مال پاک ہو جائے گا۔ جو انجانے میں تجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں تجارت کے اندر، انجانے میں مال کمانے میں جو تجھ سے غلطیاں ہو گئی، انجانے میں جو خطائیں ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں جو تو نے کی، انجانے میں ہو گئی، تو وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ وہ ساری معاف کر دے گا۔ دوسرا کیا کہا؟ زکوٰۃ افزائش، بروتری۔ زکوٰۃ کا معنی کیا؟ اگر تو چاہتا ہے تیرا مال بڑھے، اگر تو چاہتا ہے تیرے مال میں افزائش ہو، اگر تو چاہتا ہے تیری تجارت میں افزائش ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ مال ببرکت مال بن جائے، تو حکم ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ جب تو زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ تیرے مال میں برکت ادا کر دے گا۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں اس تصور کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ خذ من اموالہم صدقہ، محبوب عمراء صحابہ سے لیے، حکم دے کر ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ حکم آیا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ وتطہرہم، انہیں یہ بات بتائیے زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا؟ تطہرہم، تمہارے مال پاک ہو جائیں۔ تزکیہم، زکوٰۃ دینے سے تمہارے بدن میں زکوٰۃ کا تصور جائے گا تو تمہارے بدن بھی پاک ہو جائیں گے۔ اب تزکیہم، تمہارے بدن بھی پاک ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ جب تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی تو مال کی محبت نکلنے سے تمہارے دل بھی پاک ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے کہا اسلام مال کمانے سے روکتا نہیں ہے، اسلام مال کی محبت سے روکتا ہے۔ یہ جو مال کی محبت ہے نا، اسلام اس سے روکتا ہے۔ مال جمع کرنے سے اسلام روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے مال جمع مت کرو۔ کیا کرو؟ اپنا مال ضروریات کے مطابق رکھو اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے کام کاج کرو تاکہ غرباء تمہارے کام سے منسلک ہو کر ان کے چولہے جلیں۔
تمہارے کاروبار میں برتری بھی آئے گی اور غربا کے چولہے جلیں گے، جتنے لوگ تمہارے کام سے منسلک ہوں گے، اور پھر تم اس ذریعے سے کماؤ اور کما کر پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالو۔ اچھا، یہاں ایک میں مثال سے آپ کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں۔ آج اگر کوئی پاکستان کے آئین کے خلاف بغاوت کا اعلان کرے اور سڑک پر آ کر کہے میں آئین پاکستان کو نہیں مانتا، تو ہم کہتے ہیں یہ غدار ہے، اس پر دفعہ 6 لگنا چاہیے۔ اچھا، ایک بندے پر آپ نے احسان کیا، جس پر آپ نے احسان کیا تھا وہی بندہ آپ کی جڑیں کھوکھلی کرنے لگا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ تو میری شدید مخالفت کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا غدار ہے، میں اس پر کتنے ہی صنعت کرتا رہا اور یہ ظالم میرے ہی خلاف لگا رہا پسے پشت، آپ اس کو غدار گنتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس آپ نے امانت رکھائی اور آپ اس سے امانت واپس لینے کے لیے گئے، اس نے کہا میں تو امانت نہیں دوں گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا خائن ہے، یہ بہت بڑا بے ایمان ہے، یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ اب دنیا کے تمام عیوب آپ اس کی ذات پر لگائیں گے، یہ فراڈیا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ چکر باز ہے، یہ بے ایمان ہے، اس کی نمازوں کی پرواہ نہیں، اس کے فلاں کام کی پرواہ نہیں، اس نے امانت کھا گیا، اب نمازیں پڑھتا ہے، اس کی نمازوں کو کیا کیا جائے گا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس جتنا مال ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ بولیے نا آپ، اللہ کا دیا ہوا ہے نا؟ اس میں آپ کا اپنا ذاتی 1 روپیہ بھی ہے تو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے۔ آپ کے پاس جتنا کچھ ہے یہ سب اللہ نے دیا ہوا، آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے اپنا، سب اس پاک پروردگار کا دیا ہوا مال ہے۔ اب وہی اللہ مانگ رہا ہے کہ اس مال سے میری راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اور آپ بہانے ڈھونڈیں تو آپ سے بڑا غدار کون ہے؟ آپ بچنے کے راستے ڈھونڈیں کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ جب زکوٰۃ کا مہینہ آئے تو میں نے جو نا 7 تولے زیور تھا، میں نے 3 تولے بیٹی کے نام لگا دیا، 2 تولے بیگم کے نام لگا دیا، 1 تولہ میں نے بھانجی کے نام لگا دیا۔ اب جب رمضان جب گزر جائے گا مہینہ زکوٰۃ کا، پھر وہی 7 تولے میرے ہیں۔ بینک زکوٰۃ کاٹے گا، اس لیے میں نے رمضان سے پہلے تمام اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ میں نے فیصلہ یہ کیا ہے، وہ بہن جس کو ساری زندگی حق نہیں دیا، جس کو وراثت سے حق نہیں لینے دیا، جس بہن کو میں نے حصہ نہیں دیا وراثت سے، جس بہن کی بیماری پر پوچھنے نہیں گیا، اب میں نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ میں نے اپنی زکوٰۃ جو 5-7 لاکھ بنتی ہے نا، میں نے بہن کو مکان بنا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کا مہینہ گزر گیا تو اب فیصلہ کیا ہوا؟ نہیں جی میری تو بہن سے دشمنی بڑی چل رہی ہے، اب میں نے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی، اب وہ سارا پیسہ دوبارہ میں نے بینک میں رکھ دیا کہ اب اگلے سال زکوٰۃ دوں گا۔ مجھے بتائیے آپ سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ آپ سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ آپ سے بڑا غدار کون ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے تو آپ اسے غدار کہتے ہیں، اور رب سے آپ دھوکہ کرتے ہیں اور آپ کو غدار کہا جائے تو آپ لڑنے کو آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس ذات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ جو دلوں میں اٹھنے والے وسوسات سے بھی باخبر ہے۔ آپ کے دل میں وسوسہ بعد میں آتا ہے، اس ذات کو پہلے سے علم ہے۔ تجارت میں نقصان کب ہوگا؟ جب آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تجارت میں نقصان کب ہوگا؟ جب آپ غربا کا حصہ نہیں نکالیں گے۔ تجارت میں نقصان کب ہوگا؟ جب آپ دھوکہ کریں گے، جب آپ جھوٹ بول کر سامان بیچیں گے، جب آپ ملاوٹ کریں گے، جب آپ فراڈ کے ذریعے تجارت کریں گے، جب آپ سودی تجارت کریں گے، تو پھر کبھی بھی آپ کی تجارت میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ
اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیں، جب آپ غربا کا پورا حصہ نکالیں، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کی تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی کو تو کبھی نقصان نہیں ہوا تجارت میں، عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے، کبھی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں ان لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا تھا؟ آج کیوں تاجر روتا ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے ایمانی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اسلام اس لیے کہتا ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرو تاکہ تمہارے دلوں میں محبت مال پیدا نہ ہو، محبت دنیا پیدا نہ ہو۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ محبت نہیں آنی چاہیے کسی صورت بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں درود و سلام آپ کی ذات پر، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ جس نے زندگی میں کبھی اللہ سے شرک نہ کیا، نماز وقت پر پڑھی اور اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کی، میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں کہ وہ دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے۔ دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اس لیے اسلام کا بنیادی تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ 7.5 تولے سونا ہے آپ کے پاس یا 52 تولے چاندی ہے، یا ان میں سے کسی کی مالیت جتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، یا آپ جو تجارت کر رہے ہیں اس تجارت کا جو سامان تجارت ہے، اس سامان تجارت کی قیمت ان دو میں سے کسی کی بن جاتی ہے۔ آپ کے پاس سونا نہیں ہے، آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، لیکن دکان میں جو سامان پڑا ہوا ہے اس سامان کی اگر جو سامان تجارت پڑا ہے اس سامان کی مالیت اگر آپ لگاتے ہیں تو وہ 52 تولے چاندی کی مالیت کا بن جاتا ہے یا 7 تولے سونے کی مالیت کا، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ اس پورے سامان تجارت کو اس کی مالیت نکال کر اس کے اصحاب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سونا ہے، چاندی ہے اور 7 تجارت ہے، تینوں کو ملائیں گے اور تینوں کو ملا کر جتنی مالیت بنے گی اس پر آپ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ سونا نہیں، چاندی نہیں، کاروبار نہیں، لیکن بینک بیلنس ہے، بینک بیلنس آپ کے پاس بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان پیسوں کی اگر مالیت جو ہے وہ 7.5 تولے سونے یا 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، وہ بینک میں جتنا پیسہ آپ کا پڑا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، نہ بینک میں پیسے ہیں، نہ آپ کے پاس سونا ہے، نہ آپ کے پاس چاندی ہے، لیکن تجارت کے نقطۂ نظر سے آپ نے کئی پلاٹ خرید کر رکھے ہیں یا کوئی ایک پلاٹ لے کر رکھا ہے، اور آپ کی وہ جو پلاٹ لے کر رکھا ہے وہ تجارت کے نظریے سے رکھا ہے کہ یہ مہنگا ہوگا تو میں بیچ دوں گا، جب مجھے اس میں سے پیسے بچیں گے میں بیچ دوں گا۔ اب وہ 1 پلاٹ ہے یا 10 پلاٹ ہیں، ان پلاٹوں کی جتنی مالیت موجودہ جب 1 سال ہو گیا جتنی مالیت ہے اتنے پیسوں پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے آپ بہانہ ڈھونڈیں، بینک میں پیسے پڑیں، اور جی میرے پاس تو سونا جو ہے نا وہ 3 تولے ہے، میرے پاس تو چاندی ہے ہی نہیں، تو نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، میرے پاس تو صرف 3 تولے سونا ہے اور باقی میرا بینک میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، ہاں 2-3 پلاٹ ہیں میرے، تو پلاٹوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کس نے کہا ہے پلاٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ پلاٹوں کی مالیت پر زکوٰۃ ہے،
جو ایک پلاٹ آپ نے رکھا ہے اپنی ذات کے رہائش کے لیے، اس کے علاوہ تجارت کے نقطۂ نظر سے جتنے پلاٹ لیے ہیں سب پر زکوٰۃ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس رب نے دولت دی ہے ہم اسی رب کی راہ میں دینے سے دھوکے سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ کوئی راستہ نکل جائے کہ ہم زکوٰۃ دینے سے بچ جائیں، اور پھر کہتے ہیں بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، پھر کہتے ہیں گھر میں اتفاق نہیں، پھر کہتے ہیں سکون کی زندگی نہیں، پھر کہتے ہیں رزق میں برکتیں نہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے جو نا حالات درست نہیں ہو رہے۔ اللہ نے تو ایک سیدھی سی بات کہی ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا معنی سمجھ لو، زکوٰۃ ہی تمہارے مال کو پاک کرے گی، زکوٰۃ ہی تمہارے مال میں بروتری کا سبب بنے گی۔ اگر زکوٰۃ دو گے مال بڑھتا جائے گا، اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو کبھی تصور بھی نہ کرنا کہ اس مال میں برکت آئے گی۔ ہم اسی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے، تیسرا بنیادی رکن، اور قرآن نے حضور کو حکم دیا خذ من اموالہم، محبوب مالداروں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اور ساتھ حضور کو حکم دیکھیے مالداروں کے لیے جان افزا حکم، خوش ربا حکم کیا دیا، محبوب مال لیے ان سے زکوٰۃ کا وصول کیجئے، اور جب یہ دیں قبول کیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ محبوب مال کی محبت ان کے دلوں سے نکل کر ان کے مال میں طہارت آئے گی، ان کے وجود میں پاکیزگی آئے گی، اور ایک کرم آپ اپنی طرف سے کیجئے، صلی علیہم، جب ان کا مال زکوٰۃ آئے سامنے رکھ کر دعائے برکت بھی فرما دیجئے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو حکم دیا صلی علیہم، ان کا مال زکوٰۃ سامنے رکھیے اور ان کے لیے دعائے برکت کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، ہوگا کیا؟ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ ان کے زندگیوں میں سکون عطا فرما دے گا۔ ان صلاتک سکن لہم، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری۔ محبوب کو حکم دیا کہ جو زکوٰۃ دینے کے لیے ہمارا آپ کے پاس آئیں ان کی زکوٰۃ کو قبول کیجئے، ٹھکرانا مت، قبول کیجئے، اور پھر سامنے رکھ کر ان کے لیے دعائے برکت فرما دیجئے۔ آپ کی دعا کے صدقے اللہ ان کی زندگیوں میں سکون عطا کر دے گا۔ میرے آقا کریم ظاہراً دنیا سے تشریف لے گئے تو کئی فتنوں نے سر اٹھایا۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا، کچھ نو مسلم دوبارہ سے غیر مسلم ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ ایک گروپ جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، چند سال ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہوئے، کہا سن لو، جو رسول اللہ کو زکوٰۃ میں اونٹ کی نکیل دیتا تھا نا ابوبکر وہ بھی لے گا، نہیں تو ابوبکر اعلان جہاد کرتا ہے۔ صحابہ نے کان کھول کر سنا، ابوبکر یہ کیا کہہ رہے ہیں، اعلان جہاد۔ صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو روک لیا، فرمایا ابوبکر جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، آپ اس سے جہاد کیسے کریں گے؟ صرف زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، جو ہے نا وہ روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، ایک زکوٰۃ ہی نہیں نہ دیتا، تو ایک زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آپ اس کے خلاف جہاد کیسے کریں گے؟ مسلمان کے خلاف جہاد جائز نہیں۔ ابوبکر صدیق فرمان رسول سامنے لے کر آگے، کہا سنو میرے نبی کا یہ فرمان ہے، جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحابہ نے جب یہ فرمان سنا تو صحابہ نے کہا یہ فرمان تو آج تک ہمارے دماغوں میں نہیں آیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ صحابہ گھروں میں گئے، اپنی سواریوں پر کجاوے کسے، ہتھیار اٹھائے، آگے ابوبکر ہم مانعین زکوٰۃ سے جہاد کریں گے۔ اور پھر یہ صحابہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے ساتھ جہاد کیا اتنی دیر تک کہ ان سے زکوٰۃ وصول کر لی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
لیکن اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، حج کرنے جا رہے ہیں، صاحب نصاب ہیں، آپ کے حج کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ دماغ سے یہ خیال نکال دیجئے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور قرآن سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر دیکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے قرآن کھول کر دکھا سکتا ہوں۔ اللہ قرآن کی سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ اس کے کلمے کا کوئی اعتبار ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ بہانے مت ڈھونڈو، اس مالک کا دیا ہوا آپ کے سب کچھ ہے، آپ کے ابا کا نہیں ہے، آپ کے دادا کا نہیں ہے، آپ کے پردادا کا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، آپ کی لباس سے لے کر چلتے سانسوں تک، اور چلتے سانسوں سے لے کر بینک بیلنس تک، اور بینک بیلنس سے لے کر کاروبار تک، ایک ایک سکہ میرے رب کا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ رب آپ سے مانگ رہا ہے کہ زکوٰۃ پوری ادا کرو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکتیں آئیں۔ تو زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا منکر، اس کی کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں، زکوٰۃ سے بھاگنے والے کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے صحابہ سے بیعت لی تھی اس بات پر کہ نماز نہیں چھوڑو گے اور زکوٰۃ کا انکار نہیں کرو گے، زکوٰۃ پوری ادا کرو گے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب کیا ہے تو پوری زکوٰۃ دیجئے تاکہ آپ کے مالوں میں برکتیں آئیں، اور اللہ کریم آپ کے مالوں میں وہ برکتیں عطا کرے جس کا قرآن و حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو